السلام علیکم، میں ہوں علی اویس۔ ہم آج ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم اردو زبان کی مختصر تاریخ پر گفتگو کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے کہ یہ کس طرح پیدا ہوئی اور کس کس طرح سے پروان چڑھی اور اس کا ارتقاء وغیرہ کیا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کلپ میں بہت سے ایسے سوالات کے جوابات نہاں ہوں گے جو وقتاً فوقتاً اکثر بیشتر بہت سے امتحانات جیسے UGC نیٹ، JRF، PGT، TGT، LT گریڈ، CTET وغیرہ میں پوچھے جاتے رہے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں، جن کا احاطہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے۔ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کریں اس سے قبل آئیے ہم پہلے اردو کا ایک چھوٹا سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ اردو دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اس کا نام اردو پڑھنے کے پیچھے جو وجہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبان لشکر کی زبان تھی، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ان کے اور عوام کے، یعنی لشکر کے اور عوام کے بیچ بولے جانے والی مشترکہ زبان تھی، کیونکہ وہ لوگ باہر کے آئے ہوئے تھے اور کچھ لوگ یہاں کے مقامی تھے، تو ظاہر ہے کہ دونوں کی زبانیں الگ الگ ہوں گی۔ جب دونوں نے آپس میں بات چیت کرنی شروع کی تو الفاظ ایک دوسرے کی زبان میں خلط ملط ہوئے، جس سے کہ ایک مشترکہ زبان کا وجود میں آنا ممکن ہے۔ تو اس طرح یہ لشکر کی زبان کہلائی، اور لشکر کو اردو کہا جاتا ہے ترکی میں، تو اس زبان کو بھی اس لیے اردو کہا گیا۔ یہ وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے۔ اردو سے پہلے اس زبان کا نام ریختہ تھا۔ ریختہ کے معنی بہت سے اجزاء سے مل کر بنا ہوا۔ ریختہ نام سے اس زبان کو میر تقی میر، محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد وغیرہ نے یاد کیا۔ ناسخ غالب کے یہاں بھی یہ نام ملتا ہے۔ اور جہاں تک اردو نام کا تعلق ہے تو بقول شرف الدین اصلاحی سب سے پہلے اس زبان کے لیے لفظ اردو مصحفی نے استعمال کیا تھا۔ غلام حمدانی مصحفی امروہی نے سب سے پہلے اردو لفظ کا استعمال کیا تھا اردو زبان کے لیے۔ یہ قول شرف الدین اصلاحی کا ہے۔ اور ریختہ سے پہلے بھی اسے اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا رہا۔ اس کے ابتدائی نام ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی، ریختہ، اردو معلیٰ، زبان اردو وغیرہ ہیں۔ ہندی، ہندوی اور ہندوستانی سے مراد ہندوستان میں بولی جانے والی زبان ہے۔ امیر خسرو کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں یہی نام مشہور تھے اور اس زبان کو انہی ناموں سے جانا جاتا تھا، ہندی، ہندوی اور ہندوستانی سے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بھی یہ ہندوستان کی بہت اہم زبانوں میں سے ایک زبان تھی کہ اس کا نام ہندی، ہندوی اور ہندوستانی رہا۔ اس کا ایک اور نام دہلوی، دہلوی سے مراد دہلی اور گرد و نواح اطراف، دہلی کے اطراف میں بولی جانے والی زبان۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دہلی کے علاقے میں، دہلی کے گرد و نواح میں یہ زبان بہت قدیم زمانے سے بولی جاتی رہی ہوگی کہ اس کو دہلوی بھی کہا گیا۔
ریختہ سے مراد جیسا ہم بتا چکے ہیں مختلف اجزاء سے بنائی ہوئی زبان ہے۔ اردو معلیٰ سے مراد فصیح اور بلیغ اردو، فصیح اور بلیغ اردو۔ یہ نام یعنی اردو معلیٰ شاہ جہاں بادشاہ کے عہد سے بہادر شاہ ظفر کے عہد تک رہا۔ غالب مومن ذوق نے اس نام سے یاد کیا، جبکہ ان کے زمانے میں ریختہ کہنے کا بھی چلن تھا۔ مرزا غالب، ذوق، بہادر شاہ ظفر، مومن، ان لوگوں نے اردو معلیٰ نام سے اس زبان کو یاد کیا، لیکن ان کے زمانے میں اس زبان کو ریختہ بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ تو قریب قریب ان عنوانات سے گزر کر بالآخر اس کا نام اردو مشہور ہوا۔ اسی نام سے ہم آج بھی اسے جانتے ہیں۔ اب ہم ان سوالوں کا احاطہ کرتے ہیں جو ہماری اس ویڈیو کلپ میں ممکن ہیں، جو اس میں پیدا ہو سکتے ہوں اور ہمارے امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہوں۔ تو اگر سوال ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے تو جواب ہوگا ترکی۔ اگر سوال ہے اردو کے معنی کیا ہیں تو جواب ہوگا لشکر۔ اگر سوال ہے کہ اس کا نام لشکر کیوں پڑا تو جواب ہوگا کہ یہ لشکر کی زبان تھی، اس لیے اس کا نام لشکر پڑا۔ اگر سوال ہے ریختہ کے معنی کیا ہیں تو جواب ہوگا مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہوا یا بنی ہوئی زبان۔ اگر سوال ہے کہ ریختہ نام کا سب سے زیادہ رواج کس دور میں رہا تو جواب ہوگا میر، سودا، درد وغیرہ کے دور میں۔ اگر سوال ہے سب سے پہلے اردو زبان کے لیے اردو لفظ کا استعمال کس نے کیا تو جواب ہوگا مصحفی نے۔ اور اگر سوال ہے کہ یہ قول کس کا ہے کہ سب سے پہلے اردو لفظ اس زبان کے لیے مصحفی نے استعمال کیا تو جواب ہوگا کہ یہ قول شرف الدین اصلاحی کا ہے۔ اور سوال اگر یہ ہوا کہ اردو کے ابتدائی نام کون کون سے ہیں تو جواب ہے ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی، ریختہ، اردو معلیٰ، زبان اردو وغیرہ وغیرہ۔ اگر سوال ہوا امیر خسرو کے زمانے میں اسے کس نام سے جانا جاتا رہا تو جواب ہوگا ہندی، ہندوی، ہندوستانی وغیرہ۔ اگر سوال ہے اردو معلیٰ سے کیا مراد ہے تو جواب ہے فصیح و بلیغ اردو۔ اگر سوال ہے اردو معلیٰ نام کس کے عہد میں رہا، اردو زبان کا نام اردو معلیٰ کس کے عہد میں رہا تو جواب ہے شاہ جہاں کے عہد سے بہادر شاہ ظفر کے عہد تک اس زبان کا نام اردو معلیٰ رہا۔ اور اگر سوال ہے اردو معلیٰ نام سے اس زبان کو کس کس شاعر نے یاد کیا یا کن کن شعراء نے یاد کیا تو جواب ہے غالب، مومن، ذوق، ظفر وغیرہ۔ تو یہ سوالات وہ تھے جو اس مختصر سی کلپ میں ہمیں محسوس ہوئے اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ بہت ممکن ہے کہ اور بھی بہت سے سوالات ہوں اس میں جو آپ ویڈیو کو دیکھ کر خود ہی جن کو معلوم کر لیں۔ تو اب اس کے بعد ہم اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم غور و فکر کریں گے اردو کی پیدائش کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو دبا کر ہمارے نوٹیفیکیشنز بھی حاصل کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں اپنے مخلص کمنٹس سے نوازیں۔ تو اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔